ایران اسرائیل جنگ کا 7واں روز، دونوں ممالک ایک دوسرے پر شدید حملے، تل ابیب اور تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، خیبر شکن میزائل بھی داغے گئے، اسرائیل آئرن ڈوم میزائلوں کو روکنے میں بھی ناکام، تازہ میزائل حملوں سے اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، تہران کے قریب میزائل تیاری کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات۔ ایران کبھی بھی صہیونیوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے، صہیونیوں کو کوئی رعایت نہیں دیں گے، ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران کی مسلح افواج کے نئی چیف آف جنرل سٹاف کا صہیونی ریاست کے خلاف جلد بڑی کارروائی کا اعلان، ایرانی قوم نے کبھی کسی جارحیت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اب تک ایران نے اپنے دفاع میں کارروائی کی ہے، جلد ہی بڑی تعزیری کارروائی شروع کی جائے گی، تل ابیب اور حیفا سے اسرائیلی فوراً نکل جائیں، میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی۔ چین کا ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، کسی ملک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مخالفت کرتے ہیں، کشیدگی میں اضافہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں، چین کشیدگی کے خاتمے اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، صدر شی جن پنگ۔ روس کی اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری مسلسل جارحیت کی شدید مذمت، ایران پر اسرائیلی حملے غیر قانونی عمل قرار۔ ایرانی حکومت کو گرانے کی کوشش بڑی غلطی ہوگی، ایران نے امریکہ کی پیشکش قبول کر لی تو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی، فرانسیسی صدر کی کینیڈا میں G7 اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو۔ مشرق وسطی میں ایران اسرائیل جنگ، امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، امریکی شہری ہر صورت میں ایران اور عراق کے سفر سے گریز کریں، مشرق وسطی میں امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس کی تشکیل، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی ایران اسرائیل تنازع پر میڈیا بریفنگ۔ بی بی سی نے مودی اڈانی اسرائیل کا اتحاد پول کھول دیا، تہلکہ خیز ویڈیو سے بھارت اسرائیل اتحاد کے خفیہ معاشی رازوں سے پردہ فاش، حیفا بندرگاہ پر اڈانی گروپ کی 70% سرمایہ کاری، حیفا میں گوگل اور مائکروسافٹ جیسی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر، را اور موساد کا تعاون مودی دور میں باضابطہ دفاعی اور انٹیلیجنس اتحاد میں تبدیل، آپریشن بنیان مرصوص کے دوران یہود و ہنود کے مضبوط گٹھ جوڑ کا منہ بولتا ثبوت۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، وفاقی کابینہ کا ایجنڈے کے انعقاد پر غور۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر اعظم نے وفاقی بجٹ اور UAE کے دورے سے متعلق آگاہ کیا، بجٹ میں عام آدمی کی فلاح، محنت کش اور کم آمدنی والے طبقوں کی بہبود ترجیح، تنخواہ دار، پینشنرز اور محنت کشوں کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات ضروری، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور سماجی تحفظ کی اسکیموں کو توسیع دی جائے، صدر مملکت۔ صدر آصف علی زرداری کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، صدر مملکت کا افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کو خراج تحسین، بھارتی جارحیت کا بروقت اور سخت جواب دیا، پاک فضائیہ تکنیکی اور تجرباتی میدان میں سب سے آگے رہی، صدر مملکت کا نیشنل ISR اینڈ انٹیگریٹڈ ایئر آپریشن سینٹر کا بھی دورہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار، نائب وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیل کے بلا جواز حملوں سے خطے کے امن و استحکام کو لاحق سنگین خطرات سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور۔
सरमाकारी में हायल रुकावटों को दूर कर रहे हैं, एक छत के नीचे सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रेगुलेटरी इस्लाहात, शफाफियत और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर। SIFC सरमाकारी में अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर सरमाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख का तकरीब से खिताब। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की सदारत रेल कॉप के हवाले से इजलास। रेलवे में जारी मंसूबों, माली मामलात और पेशरफ्त का तफसीली जायजा। तमाम मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल किया जाए, मयारी तकमील को यकीनी बनाया और काम की रफ्तार में मजीद तेजी लाई जाए। वजीर रेलवे। पाकिस्तान को हाल ही में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतासरा मुल्कों में पहले नंबर पर करार दिया गया। पानी की शदीद किल्लत और खुराक भी नाकाफी है। पानी की किल्लत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मामलात ज़्यादा तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शेरी रहमान का बजट पर इज़हार ख्याल। मुआशी इस्तेहकाम की राह पर SIFC की कामयाबियों के 2 साल मुकम्मल। मादनी शोबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे। ज़रई शोबे में कॉरपोरेट फार्मिंग और बरामदी अशिया की पैदावारी सलाहियत में इजाफा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से स्मार्ट ज़राअत का आगाज। सन्नत, सयाहत और निजकारी के शोबों में नुमायां पेशरफ्त। तवानाई और काबिल तजदीद ज़राए में इस्लाहात। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का नफाज। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। मार्काए हक में अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह पर पुरजोश नगमा जारी। नगमे में वतन से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज के एतमाद की भरपूर तर्जमानी। शाहीन में जिसका फिजा है ठिकाना, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शिकस्त। मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम। किसी मुल्क ने भी भारत का साथ ना दिया। चीन की जानिब से पाकिस्तान की खुलकर हिमायत। ट्रंप की मुदाखलत ने भारतीय मीडिया के बयानिए को खाक में मिला दिया। मसला कश्मीर को आलमी फोरम पर तक़वियत मिली। मोदी की सिफारती नाअहली के नतीजे में भारत आलमी सतह पर तन्हा। दी वायर की रिपोर्ट। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर इजरायली टैंकों की गोलाबारी। खान यूनस में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 3 माह से जारी मुहासरे के बायस कहत की सी सूरत हाल। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमिश्नर का इमदादी मराकज़ पर हमलों की तहक़ीक़ात का मुतालबा। कुआलालंपुर मलेशिया में FIH हॉकी नेशंस कप। पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में आज न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल। इससे कबल कौमी टीम ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराया था। पाकिस्तान का पहला मैच मलेशिया के साथ 3-3 गोल से बराबर रहा। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड क्लब ब्राजीलियन क्लब फ्लेमिंगो, अर्जेंटीना के रिवर प्लेट और जनूबी अफ्रीका के मामेलोडी सनडाउन ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। फ्लेमिंगो ने ट्यूनिस की टीम को 2 गोल से हरा दिया। रिवर प्लेट ने जापान के क्लब अरावा रेड डायमंड्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मामेलोडी सनडाउन ने जनूबी कोरिया के अल्सान क्लब को 1 गोल से मात दी। जर्मनी में WTA 500 बर्लिन ओपन। काजाकिस्तान की एलिना रैबेकिना और रूस की डियाना शिनाइड ने प्री क्वार्टर फाइनल पे पहुंच गई। एलिना रैबेकिना ने अमेरिका की एशलिन क्रूगर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। डियाना श्नाइडर ने क्रोएशिया की डायना वैकिक 6-2 और 6-4 से ज़ेर किया। बरतानिया में ATP 500 क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप। स्पेन के कार्लोस अल्काराज बरतानिया की जैक ड्रेपर प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए।
जमहूरिया चेक के जेरी लहेका ने भी लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई किया और चिली के एलेक्सी पॉपरन की भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में रसाई। अमेरिकन बास्केटबॉल NBA बेस्ट ऑफ 7 सीरीज फाइनल 5वां मैच ओक्लाहोमा सिटी थंडर की इंडियाना पेसर्स को शिकस्त। सीरीज में 2-3 की बढ़तरी हासिल। थंडर्स ने 109 के मुकाबले में 120 पॉइंट से कामयाबी समेटी। ओक्लाहोमा सिटी पहले NBA टाइटल के हुसूल के एक मैच की दूरी पर आ गई। और स्वीडन के पोल वॉल्टर अरमान डोप्लांट्स का नया आलमी रिकॉर्ड। डायमंड लीग पोल वॉल्ट में डोप्लांट्स ने 12वीं मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। डोप्लांट्स ने 6.28 मीटर की बुलंद छलांग लगाकर पहली पोजीशन हासिल की। अरमान डोप्लांट्स ने 12वीं मरतबा अपना ही रिकॉर्ड मजीद बेहतर किया। डोप्लांट्स का अपनी ही सरजमीन पर यह पहला आलमी रिकॉर्ड है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा मलय। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। इसराइल और ईरान के दरमियान फौजी तसादुम मुसलसल छठे रोज भी जारी है। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर पूरी शिद्दत के साथ हमले जारी हैं। तेल अवीव और तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान के मिसाइल हमलों से तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। इसराइली दारुल-हुकूमत और दीगर शहरों पर खैबर शिकन मिसाइल भी दागे गए। ताज़ा मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के हवाले से बताया कि इसने तेल अवीव के बाशिंदों को इनखला की हिदायत कर दी है। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल पर हालिया हमले के दौरान आवाज से तेज रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी सरकारी टेलीविजन पर नशर बयान में बताया गया कि वादा सादिक तरीन ऑपरेशन का 11वीं लहर फतह-1 मिसाइलों पर मुश्तमिल थी और पहली बार ये हथियार इस्तेमाल किए गए। पासदारान ने दावा किया कि ईरानी अफवाज ने मकबूजा इलाकों की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसराइली फौज ने तेहरान पर एक सिलसिलावार हमला करने का ऐलान किया है, जबकि सिहूनी फौज ने कहा है कि हम तेहरान पर पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। तेहरान के करीब मिसाइल तैयारी की तनसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात हैं। इसराइली अफवाज ने दारुल हुकूमत तेहरान के मशरिक में वाक़ मिसाइल फैक्ट्री खुजीर पर हमला किया। इसराइली फौज ने हमले से पहले शहरियों को इलाका खाली करने का हुक्म दिया था, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ये इलाका तेहरान का वो हिस्सा है जहां मेहराबाद हवाई अड्डा वाक़ है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई ने कहा है कि ईरान कभी भी सिहूनियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक पैगाम में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसराइल के साथ जंग शुरू हो चुकी है। हम सिहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मूसवी ने सिहूनी रियासत के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा है कि अब तक ईरान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है, जल्दी बड़ी ताज़ीरी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने इसराइलियों को खबरदार करते हुए कहा कि वो फौरन हैफा और तेल अवीव छोड़ दें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरानी कौम ने कभी किसी जारियत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना था कि ईरान हर सूरत में सिहूनी हुकूमत को उसके जराइम की सजा देगा। चीन ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बाद बिगड़ती हुई मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। आस्ताना में इजलास के मौके पर सदर शी जिनपिंग ने कहा कि किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करते हैं। कशीदगी में इजाफा किसी के भी मफाद में नहीं। चीनी सदर ने ईरान और इसराइल से फौरी कशीदगी कम करने का मुतालबा करते हुए फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि मामलात को फौजी ताकत की बजाय बातचीत के जरिए से हल किया जाए और चीन मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। रूस ने इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी मुसलसल जारहियत की शदीद मसम्मत की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया है कि ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है, जबकि तनाज़े को सिफारती तरीके से हल किया जाए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ईरानी हुकूमत को गिराने की कोशिश बड़ी गलती होगी। कनाडा में G7 इजलास के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराने की किसी भी कोशिश को स्ट्रेटेजिक गलती करार देते हैं। माजी में भी ऐसी कोशिशें नाकाम रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका की पेशकश को कबूल कर लिया तो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की राह हमवार हो जाएगी।
اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر پوری شدت کے ساتھ حملے جاری ہیں۔ موجودہ صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تجزیہ کار منور مرزا صاحب۔ منور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مرزا صاحب، دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ساتھ ساتھ بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ کشیدگی میں اضافہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت جو کشیدگی ہے وہ کلائمیکس پہ پہنچ گئی ہے۔ آپ نے کل جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات دیکھے ہیں جو امریکہ کے صدر ہیں، اور انہوں نے G7 کانفرنس کو بیچ میں سے چھوڑ کے وہ آئے اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی اپنی میٹنگ بھی اٹینڈ کی، تو اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں۔ ایک جو زیادہ اہم بات تھی وہ انہوں نے ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر کرے، اور انہوں نے پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ ہمارا ایران کی اسکائز کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا یہ ہے کہ اس نے ہائپر سونک میزائل جو کہ یعنی آواز کی تگنی رفتار کا ہوتا ہے وہ لانچ کیا ہے اور اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ بات تو ہے کہ دونوں طرف سے ابھی تک جو لڑائی ہے وہ تو اسی طرح جاری ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زیادہ اہم چیز ہے وہ سفارتی محاذ ہے۔ اب کسی اختتام کی جانب جو ہے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ایران کو ایک آخری موقع دے رہے ہیں، ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک آخری موقع ہم دے رہے ہیں کہ وہ آ کر جوائن کر لے نیوکلیئر مذاکرات کے اوپر، ٹیبل کے اوپر۔ تاہم ایران نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ گولیوں کے اسے بوچھاڑ کے اندر یا حملے کے اوپر میں یہ نہیں کریں گے۔ تو اس سے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی سنگینی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران جو ہے وہ زیادہ تر ان کے ملٹری ٹارگٹس کو اور ان کے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے، اور ایران کی جو کیپیبلٹی ہے، جو ماہرین کا کہنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو ماہرین کا کہنا ہے اور جو میڈیا میں آ رہا ہے زیادہ تر، وہ یہ ہے کہ وہ جو ایون میزائل فائر کرنے کی وہ بھی گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہے آیت اللہ خامنائی نے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن یوں لگتا نہیں ہے، کیونکہ اب تقریباً تمام ممالک جو ہیں، روس، چین اور سارا ویسٹرن بلاک جو ہے، امریکہ تو خاص طور سے وہ خاصا ایگریسو ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت ایگریسو ہیں اس معاملے کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں، یہ ہے میں بتا دوں آپ کو، چاہتے ہی ہیں کہ اب اس معاملے کا کوئی مناسب اینڈ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل درست بات بھی ہے۔ یہ بات ایسے ہی ہونا چاہیے، اب اس کا اینڈ ہونا چاہیے، لڑائی بھی بند ہونا چاہیے، سویلین شہریوں کو بھی اس کی رد میں نہیں آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کمپرومائز کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن جو کمپرومائز ہیں وہ مختلف قسم کے، ایران جو ہے وہ سیز فائر کی کمپرومائز چاہتا ہے، ایران سیز فائر کا کمپرومائز چاہتا ہے۔ بہت شکریہ ماہر تجزیہ کار منور مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ دیگر جس طرح کے بلوچستان کے حالات میں آپ اپنی صحافتانہ جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، تو بھی لائق تحسین ہم ان کو اکنالج کرتے ہیں، اور بلوچستان کے جو ایشوز جو آپ اپنی طرف سے اجاگر کرتے ہیں، جو اچھے تجاویز آپ کی طرف سے آتی ہیں، تو اللہ پاک کی مہربانی سے اس گورنمنٹ میں یہ تحمل دیا ہے کہ وہ اچھی تجاویز پر عمل بھی کرتی ہے۔ تو میں شاہد رند صاحب کی طرف آتا ہوں، چونکہ بجٹ کل میں نے اسپیچ دی تھی، اس کی چیدہ پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ شاہد صاحب جو ہے اس حوالے سے کچھ بریفنگ دیں گے آپ کو۔ اوور ٹو یو بردر۔ شعیب صاحب تھینک یو۔ جرنلسٹ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کیونکہ ویلکم نوٹ دے چکے ہیں، ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور شکریہ کے بعد اس نقطے پہ آؤں گا جو کہ پوسٹ بجٹ میٹنگ کا حصہ ہے۔ صحافی حضرات، بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کا جو کل تخمینہ ہے وہ 1028 ارب روپے ہے۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے وہ 639 ارب روپے ہے۔ مجموعی جو صوبائی ترقیاتی بجٹ ہے جسے ہم PSDT کہتے ہیں وہ 249.5 ارب روپے ہے۔ فیڈرل فنڈڈ جو پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹ گرانٹس ہیں، ان کی مد میں 56 ارب روپے، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس FPA کی مد میں 30 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جاری ترقیاتی اسکیمات ہیں ان کی کل تعداد 3633 ہے، جس کے لیے 141.9 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نئی جو ترقیاتی اسکیمات ہیں ان کی کل تعداد 2550 ہے، ان کے لیے 137.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2025-26 کا جو PSDP ہے، اس کی جو کل اسکیمات ہیں وہ 6183 کے قریب ہیں،
اور مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے تقریباً 6000 نئی اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں، جن میں کانٹریکٹ اور ریگولر اپوائنٹمنٹس دونوں شامل ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کا جو بجٹ کا تخمینہ ہے اس کا ایک خاکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں 2025-26 کا کل حجم 1028 ارب روپے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ ایک سرپلس بجٹ ہوگا۔ وفاقی ٹرانسفرز یا وفاقی جو حاصل شدہ محصولات ہیں وہ 801 ارب روپے ہیں۔ صوبے کی جو اپنی محصولات ہیں 101 ارب روپے ہیں۔ سوئی گیس لیز ایکسٹینشن بونس اور پی پی ایل لیز اس کی مد میں صوبے کو 24 ارب روپے ملیں گے۔ فورن فنڈڈ پروجیکٹس اسسٹنس ایف پی اے 37.8 ارب روپے۔ کیپٹل جو محصولات ہیں بشمول اسٹیٹ ٹریڈنگ کے یہ 38 ارب روپے کے قریب ہیں۔ کیش کیری کا جو فارورڈ ہے، کیش کیری فارورڈ 26 ارب روپے۔ کل آمدن یا کل جو میزان ہے وہ پھر 1028 ارب روپے بنتا ہے۔ تفصیلات اخراجات ہیں، اخراجات جاریہ جو ہیں وہ 640 ارب روپے کے قریب ہیں۔ فورن فنڈڈ پروجیکٹ اسسٹنس جو ہے 30 ارب ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروجیکٹس فیڈرل فنڈڈ جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 57 ارب روپے کے قریب ہے۔ صوبائی پی ایس ڈی پی 249.5۔ اس کا جو کل میزان اور کل اخراجات بنتے ہیں یہ 976.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ کل محصولات اور کل اخراجات کا جو فرق ہے یعنی سرپلس بجٹ یہ 51.5 بلین روپیز ہے۔ اس کے علاوہ اس بجٹ میں جو فلاحی اقدامات ہیں، ویلفیئر میجرز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نئے مالی سال میں مختلف نوعیت کے اہم فلاحی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو صوبے کے حاضر سروس سرکاری ملازمین ہیں ان کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہماری حکومت نے درج ذیل فلاحی اقدامات کیے ہیں۔ تمام صوبائی سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کو جاری بنیادی تنخواہ پر 10% اضافہ ایڈاپ ریلیف الاؤنس 2025 دینے کی تجویز ہے۔ سرکاری ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں گریڈ 1 سے 22 تک 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ اہل صوبائی ملازمین کو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ڈسپیرٹی ریڈکشن ڈی آر اے الاؤنس جو ہے وہ 20% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی پینشن حکومت کو ان کے مالی مشکلات کے حل کے لیے بلوچستان پینشن فنڈ بی پی ایف میں 1 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ کے لیے 4.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی ٹیوٹا کی جو اسکیم ہے نوجوانوں کو، ہنرمند نوجوانوں کو بیرون ملک بھیجنے کی، اس کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے۔ طلباء کی اسکالرشپس کے لیے بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ لیڈ کے تحت 5000 اسکالرشپ برائے کالج طلباء و طالبات مقرر کیے گئے، جس کے لیے اسپیشل فنڈ 4 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن لیڈ کے لیے موجودہ حکومت نے 1 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ نئے مالی سال میں ہماری حکومت نے صوبے میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا ہے، جس سے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ جو مہنگائی کی اقلیت ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں جو سی ایم صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں 2-3 مرتبہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی نے رکھی تھی کہ کچھ ایسے پروجیکٹس شروع کیے جا رہے ہیں جن سے لائیولیہڈ گرو کر سکے اور لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکیں۔ ان میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بلوچستان میں ڈیمز تو بنائے گئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے کمانڈ ایریا کے متعلق، کیونکہ جب تک ڈیمز کے گرد کمانڈ ایریا نہیں ہوگا تو ایگریکلچر جو ہے یا ایک عام کسان فارمر گرو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے 4000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹس جو کہ اگین لنکڈ ہیں، گرین مارکیٹس ہیں، بس ٹرمینلز ہیں، لائف اسٹاک مارکیٹس ہیں بلوچستان ہیں، اس کے لیے 6000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ سیٹلائٹ بیسڈ کیڈسٹرل سسٹم فار لینڈ سیٹلمنٹ، جو ہمارے پاس ابھی تک جو ہے جو لینڈ سیٹلمنٹ تھی وہ ایک روایتی طریقے سے پرانے طریقوں سے ہوتی تھی، اس کے لیے سیٹلائٹ کی خدمات دی جا رہی ہیں، اس کے لیے 6000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ فیزیبلٹی اسٹڈی فار یوٹیلائزیشن آف لو بی ٹی یو گیس فار پاور فرٹیلائزر سیکٹر، اس کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یا اس کوالٹی کی گیس میسر نہیں ہے کہ اسے نیشنل گریڈ میں شامل کیا جائے، لیکن اس کو ڈیولپ کر کے اسی جگہ پر کوئی چھوٹی انڈسٹری، کوئی چھوٹی فیکٹری لگائی جا سکتی ہے، جیسے کہ کھاد کی ہوتی ہے یا ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر پی 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 کے موڈ پہ آگے حکومت کام کرے گی۔ سولر انڈسٹریز چاوی ڈومیسٹک کے لیے 5000 جو ہے ملین روپے رکھے گئے۔ روٹین امیونائزیشن اسپیشل فوکس، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پولیو سمیت ایسے بہت سے وبائی امراض ہیں جن کی امیونائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، یہ ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ فورٹیفیکیشن آف تھاناز اینڈ پوسٹ،
یہ جہاں جہاں پر پولیس اسٹیشنز کو اپگریڈ کرنا ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈیز کی پولیس میں جو مرجر ہے وہ بھی ہونی ہے، اور پھر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پہ چیک پوسٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی تقریباً 2000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ جو پروگرام ہے اس کے لیے 16000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ فرٹیلائزر سٹی اس کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ نوکنڈی یہ بہت اہمیت کا حامل پروجیکٹ ہوگا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رخشان ڈویژن میں اس وقت مائننگ کے سیکٹر میں 2 بڑے پروجیکٹ سیندک اور ریکوڈیک ہمارے سامنے ہیں، تو ان کے ساتھ ان جو 2 بڑے پروجیکٹس ہیں انہیں الائڈ انڈسٹریز کی ضرورت ہے۔ اس الائڈ انڈسٹریز کے لیے کام کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کی جا رہی ہے، جس کے لیے 400 ملین روپے اس وقت رکھے گئے۔ میٹ پیکیجنگ پلانٹس ایٹ چاغی، گوادر، تربت اور چمن، اس کے لیے 450 ملین روپے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ پیس اینڈ سوشل کوہیژن پروگرام ہے، اس کے لیے 2000 ملین رکھے گئے۔ ماشکیل ڈیم ایٹ واشک، واشک میں یہ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا جو کہ تقریباً 25000 ملین روپے کا ہے۔ پری فیبز اکاموڈیشنز تقریباً 4000 ملین روپے اس کے لیے رکھے گئے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ بہت سے ایسے اضلاع یا تحصیلیں ہیں جہاں پر ڈپارٹمنٹل آفیسرز کے لیے دفاتر یا رہائش کی سہولت فوری طور پہ دستیاب نہیں ہے، جس کے نتیجے میں گورننس کے ایشوز آتے ہیں، تو یہ پری فیب ہومز ان تمام آفیسرز کو ود ان منتھس آپریشنل کریں گے، جس کے نتیجے میں ہر آفیسر اپنی جائے تعیناتی پر موجود ہوگا اور اس کے پاس کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ اس کے پاس دفتر موجود نہیں ہے یا رہنے کے لیے گھر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے 4000 ملین روپے جو ہے رکھے گئے۔ اس کے علاوہ پیپلز ٹرین سروس، آج سے کچھ دن قبل چیف منسٹر بلوچستان نے فیڈرل منسٹر ریلویز کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد اناؤنس کیا تھا کہ کوئٹہ میں ہم کچھ لاکھ سے لے کے سریاب تک جو ٹرین سروس شروع کر رہے ہیں، پیپلز ٹرین سروس، اس کے لیے 3000 ملین روپے رکھے گئے۔ کنسٹرکشن آف 2 رومز ایٹ 3000 اسکولز، ہمارے پاس بہت سے ایسے اسکولز تھے جو ایک کمرے پر مشتمل تھے اور ان میں 5 کلاسیں پڑھائی جا رہی تھی، تو اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے جو نیچے کے لیول کا پرائمری کا لیول کا اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے، تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ اور جہاں ہم نوکنڈی میں ایک انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کر رہے ہیں، وہاں ایک ہاؤسنگ اسٹیٹ کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے۔ اگر محصولات کی بات کرتا ہوں، مالی سال 2025-26 کے دوران ٹیکس اور نان ٹیکس کے محصولات میں درجن صوبائی محکموں کو خاطر خواہ اضافے کے ساتھ اہداف دیے گئے ہیں۔ ان میں بلوچستان ریونیو اتھارٹی کو 48 بلین روپے کا جو ہے ہدف دیا گیا ہے، بلوچستان بورڈ آف ریونیو کو 6 ارب روپے کا 6 بلین روپیز کا ہدف دیا گیا ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس 3.3 بلین روپیز کا ہدف ہے، محکمہ توانائی کے پاس 24.6 بلین روپیز کا ہدف ہے، محکمہ معدنیات و معدنی وسائل جو ہے اس کے پاس 14 ارب روپے کا جو ہے ہدف ہے۔ رواں مالی سال کے دوران 3230 جاری ترقیاتی اسکیمات اس سال کے آخر تک مکمل ہوں گی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی GSDP پیش کیا گیا، جو کہ قومی عالمی ترقیاتی اہداف SDGs سے ہمان تھا۔ اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد سے دیہی ترقی و خوراک کی تحفظ کے لیے خرچ کیے ہیں۔ شعبہ صحت و صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ تعلیم کی بہتری اور تعلیمی رسائی و بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے 32 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی ہے۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کے لیے مختلف ڈیمز بنانے کے لیے تقریباً 46 ارب روپے سے زائد رقم مختلف اسکیمات پر اخراجات کی ہے۔ توانائی کے بحران کو کم کرنے کے لیے شفاف و قابل تجدید توانائی کلین اینڈ رینیوبل انرجی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پر خرچ کیے۔ ہماری حکومت نے مالی سال 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈز کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایات کی روشنی میں احسن طریقے سے رائٹ سائزنگ اور ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی۔ ہماری صوبائی حکومت نے کفایت شعاری اور عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی توجہ دی۔ آئندہ جو مالی سال کا بجٹ ہے اس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے، اس میں تقریباً 1028 ارب روپے ہیں اور اس میں غیر ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہے 639 ارب روپے ہے، جبکہ مجموعی صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 249.5 ارب روپے ہے۔ ڈیولپمنٹ گرانٹس کی مد میں 57 ارب روپے،
فورن پروجیکٹس اسسٹنس FTA کی مد میں 30 ارب روپے صوبائی ترقیاتی پروگرام کے علاوہ ہیں۔ اس طرح یہ بجٹ ہمارے صوبے کا سرپلس بجٹ ہے اور اس سرپلس بجٹ کا تخمینہ 51.5 ارب روپے ہے، جو ایک لحاظ سے بلوچستان کا تاریخی بجٹ ہے۔ صوبائی آمدنی میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے، جس کے تحت صوبائی آمدنی کو 124 ارب روپے تک پہنچانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبے میں جاری اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی ہے تاکہ صوبائی وسائل کو زیادہ اور ترجیحی منصوبوں پر صرف کیا جا سکے۔ اس مد میں آپریٹنگ ایکسپینڈیچر کو موجودہ جو ہے 43 ارب روپے کے مقابلے میں 33 ارب روپے تک کر دیا گیا۔ یہ وہ آپریٹنگ ایکسپینڈیچرز ہیں جو نان ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں اور اس نان ڈیولپمنٹ کو کنٹرول کرنے کا سہرا جو ہے وہ محکمہ فائنانس کو جاتا ہے، اور اس میں شامل جو چیدہ اخراجات ہیں اس میں POL، یوٹیلیٹیز اور اسٹیشنریز شامل ہیں۔ اہم اقدامات اور اسکیمات کے لیے اسٹریٹجک انیشیٹوز اینڈ ٹارگیٹڈ اسکیمز کے منصوبے کے تحت 1200 غیر فعال اسکولوں کی فعالی کے لیے 2.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ غیر فعال 164 BHUs کی فعالی کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ صوبے بھر میں 1000 مختلف جگہوں پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 3 ارب روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ بیٹ ایوٹا اسکالرشپس اسکیم کے لیے 500 ملین روپے، گورننس کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے، پروسیکیوشن کی بہتری کے لیے بھی 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ B ایریا کو A ایریا میں تبدیل کرنے کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے مالی سال 2025-26 کے لیے قابل ذکر منصوبے اور ترقیاتی اسکیمات رکھی ہیں۔ ان میں جو ہے بیسک ہیلتھ یونٹس کے ساتھ ساتھ ان کی بحالی اور گرے اسٹرکچر کو تکمیل کو مکمل کرنے کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان نے 25 ہیلتھ کیئر سینٹرز کے لیے 325 ملین روپے مختص کیے۔ اس طرح بلوچستان کے بے روزگار نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے 5 ارب روپے ہیں۔ مقامی زبانوں کی فروغ و ترویج کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے بلوچستان کی 4 علاقائی زبانوں کی اکیڈمیز کے لیے 50 ملین روپے فی اکیڈمی مختص کیے ہیں، جن میں بلوچی، پشتو، ہزارگی اور دیگر شامل ہیں۔ ہندو برادری کی مذہبی تہوار ہنگلاج کے مقام پر جو مندر ہے اس کے مکمل اقدامات اور اسٹاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اسے ایک ٹورزم، ریلیجس جو ٹورزم ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک مقام مقرر کیا گیا۔ بلوچستان منرل ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی DCC کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صوبے میں ماحولیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے صوبائی حکومت پہلی بار بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ BCCF کے تحت اسپیشل فنڈ 500 ملین روپے کی گرانٹ مختص کر رہا ہے۔ یونیورسٹیز کی گرانٹ کے تحت 8 ارب روپے بلوچستان کی تمام یونیورسٹیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں فیڈرل گورنمنٹ یعنی HEC نے بھی 3 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ نئے مالی سال 2025-26 میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف سرکاری محکموں میں مجموعی طور پر 4188 کانٹریکٹ، 1958 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں۔ محکمہ جاتی جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا 2025-26 کی۔ محکمہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 16.4 ارب روپے، غیر ترقیاتی مد میں 71 ارب روپے مختص کیے گئے ہیلتھ کے لیے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 شعبہ تعلیم یعنی محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے ترقیاتی مد میں 19.8 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 101 ارب روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ کالجز کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب روپے اور 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں تقریباً 5 ارب روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ زراعت میں ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ خوراک ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے گئے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات 66.8 ارب روپے، غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے، ترقیاتی مد میں 66.8 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ امن و امان ایک اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے صوبائی حکومت کا، غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب اور 70 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 3 ارب روپے رکھے گئے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 77 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 3.9 ارب روپے رکھے گئے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے رکھے گئے۔ محکمہ آبپاشی غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ روپے جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے۔
آبنوشی کے لیے ترقیاتی مد میں 17 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں بشمول واسا 11 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ سائنس اینڈ آئی ٹی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 67 کروڑ روپے. آنے والے سال میں محکمہ مائنز اینڈ منرلز کا ترقیاتی مد میں 567 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ ماہی گیری ترقیاتی مد میں 4.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 19 کروڑ روپے. اس کے علاوہ محکمہ توانائی کے لیے 7.8 ارب روپے غیر ترقیاتی مد میں اور اس کا ترقیاتی مد نہیں لکھا. محکمہ کس کا آگے پڑھیں. اوکے ٹھیک ہے. محکمہ ماحول و ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ترقیاتی مد میں 75 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 86 کروڑ روپے. اس کے علاوہ محکمہ لائیو اسٹاک کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 1.2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کروڑ 66 لاکھ روپے. محکمہ محنت و افرادی قوت کے لیے ترقیاتی مد میں 157 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 51 کروڑ روپے. محکمہ صنعت و حرفت ترقیاتی مد میں 6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 29 کروڑ روپے. محکمہ سوشل ویلفیئر کے لیے ترقیاتی مد میں 473 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 47 کروڑ. محکمہ کھیل و امور نوجوانان کے لیے ترقیاتی مد میں 1.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 34 کروڑ روپے. محکمہ جنگلات کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے گئے. محکمہ ثقافت سیاحت و آثار قدیمہ ترقیاتی مد میں 843 ملین غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ. اس کے علاوہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ. محکمہ ترقی نسواں اور ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ روپے. محکمہ بہبود آبادی ترقیاتی مد میں 25 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد جو ہے اس میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے گئے. یہ ایک پوری پوسٹ بجٹ بریفنگ تھی جو آپ کے سامنے رکھی. آپ فائنانس اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میر بلیدی اور شرفنا شروانی کی بات کریں. اس میں میر ظہور صاحب سے ان کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کروں جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایک تو پی ایس ڈی پی کا شیئر ہے ڈیولپمنٹ میں تقریباً 250 ارب کے قریب ہے. دوسرا جو ہے وہ اسٹریٹجک جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 48 بلین کے قریب ہیں. اور ایک اہم جو ہمارے جو لوکل باڈیز کا سیٹ اپ ہے, لوکل کونسلز ہیں, ڈسٹرکٹ کونسلز ہیں, میونسپل کمیٹیز ہیں, میونسپل کارپوریشنز ہیں, یا دیگر جو ہے ہمارے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ سے ریلیٹڈ ہیں. تقریباً جو پچھلے سال ان کے لیے سی ایم صاحب نے رکھا تھا نان ڈیولپمنٹ میں ان کے لیے گرانٹ جو کہ بعد میں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا, کوئی 35 ارب تھا, تو اس سال بھی ان کا وہی 35 ارب ہے. ساتھ میں جیسے شاہد صاحب نے فرمایا یہ ڈی سی سی کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کا کوئی 23 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ بھی ساتھ میں. یہ پیرالل جو ہے 3-4 ڈیولپمنٹ کے لیے چل رہے ہوں گے, کچھ ڈیوالو ہو کے نیچے ڈسٹرکوں میں, کچھ یہاں پروونشلی ایکسیکیوٹ ہوں گے. اوور ٹو یو برادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح وزیر خزانہ صاحب اور شاہد جان صاحب نے تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے جو ہیں سال کی جو بجٹ ہے وہ سامنے رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے انتہائی متوازی بجٹ ہے. اس میں کوشش کی گئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں ان سب کو کور کریں, اور ایک اچھی بجٹ کچھ خاصیت ہیں جس میں جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں اس کا سائز شرنک ہو اور جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کا سائز بڑھ جائے. یہ پچھلے سال کا بجٹ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اسپیچ میں, اور آج جو شاہد صاحب نے آپ کے سامنے جو ہیں فگرز رکھے, اس میں جو ہماری جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں جو ہے پادشاہی کی گئی ہے, اور بہت سے ایسے مدات ہیں جن میں پروجیکٹڈ ہمارے جو نمبرز تھے ان کو جو ہے کم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ بڑی اچھی رہی ہے, اور جو پچھلے سال کی جو پی ایچ ڈی پی ہے جو 219 بلین کی تھی وہ ہم نے بڑھا دی, اور اس کی اب اسپینڈنگ ہے وہ تقریباً 100% ہے. یہ بلوچستان میں کبھی نہیں ہوا ہے. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے فسکل ایئر کی کلوزنگ تھی تو 62%, 65%, اور اس سے جو ہے آگے کبھی بھی جو ہے ہماری اسپینڈنگ نہیں بڑھی ہے.
یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہماری اسپینڈنگ 100% بڑھی ہے. تو پہلے ہمیں یہ تانا دیا جاتا تھا کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایگزیکیوٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو کیپیسٹی ہے اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ شاید وہ ان کیپیسٹیڈ ہیں. لیکن اس دفعہ چونکہ ریگولرلی پروگریس ریویو میٹنگز ہوئی ہیں, ڈپارٹمنٹس کی استعداد کار کو بڑھایا گیا ہے, اور الحمدللہ آج جو ہے 100% اسپینڈنگ ہوئی ہے. جو اس سال کی بجٹ ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو ہماری جو نان ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کو جو ہے ریشنلائز کیا جائے, اور اس میں جو ہماری سوشل پروٹیکشن ہے اس میں ایسے اسکیمات لائے گئے ہیں جو براہ راست ان کا تعلق جو ہے سوشل پروٹیکشن سے ہے. اور اس دفعہ ایک اور بھی کام کیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہم یہاں پر ڈیولپمنٹ سمٹ اور حریہ کو سمجھتے تھے, لیکن اب جا کر اس کو جو ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کی طرف جو ہے اس کو طرف توجہ دی گئی ہے. وہ اسکیمات جو ہیں متعارف کرائے گئے ہیں جو براہ راست جن کا فائدہ جو ہے عام لوگوں کو ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب بجٹ کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس میں عام آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا, جس میں آپ نے ہیلتھ انشورنس کا جو ہے پروجیکٹ آپ نے دیکھا, آپ نے جو ہے ہماری باقی جو پروجیکٹس ہیں, اور خصوصاً ہیلتھ اور ایجوکیشن پر جو ہے خصوصی توجہ دی گئی ہے, اور اس میں ہیلتھ ریفارمز بھی کی جا رہی ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو ہے کافی ہماری اچھی کارکردگی رہی ہے. بہت سے ایسے اسکول ہیں جو بند پڑے ہوئے تھے, ان کو دوبارہ کھولا گیا ہے, اور ہمارے ہاں ویکنسیز تو کریٹ ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ جو ہے ایک اچھی پالیسی آئی کہ ہم نے کنٹریکچوئل اپائنٹمنٹ کی. وہ جو بند اسکول جہاں پہ ٹیچرز نہ ہونے کی وجہ سے بچے بڑے متاثر ہوتے تھے, ان کے جو ہیں ریکروٹمنٹ کی گئی, اور کانٹریکچوئل بیسس پہ ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہوئی. اور وہ بھی جو ہے طریقہ کار وضع کیا گیا, جس میں جو پہلے انگلیاں اٹھتی تھی, لوگ جو ہے اعتراضات کرتے تھے, وہ تقریباً ختم ہو گئی. اور ہماری جو ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ ہے وہ تقریباً 9000 کے قریب ہم نے ٹیچرز بھرتی کی ہیں. اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں انتہائی سنجیدہ ہے, اور وہ سیکٹر جو براہ راست ہماری نسلوں پر اثر کرتی ہیں, جس طرح ایجوکیشن ہے, سوشل پروٹیکشن ہے, تو اس پر جو ہے حکومت کی جو ہے اچھی خاصی توجہ ہے. اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس دفعہ پہلی مرتبہ بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہے اپنی بجلی پیدا کرنے کے بارے میں جو ہے سوچا ہے, اور 8 ایسے جگہ ہیں جہاں پر وہ سولر پارکس بنائیں گے, اور جس میں ہم کوششیں کریں گے کہ صوبائی حکومت جو ہے رینیویبل انرجی کو جو ہے فروغ دے, اور ہم اپنی ریلائنس جو ہیں وہ کیسکو سے کم کریں. ڈیفینیٹلی ٹیرف ان کا لگے گا, لیکن پروونشل گورنمنٹ بھی اپنی جو ہے کنٹریبیوشن دے گی, تاکہ ہماری جو انرجی کرائسس ہے اس پر قابو پایا جا سکے. تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ, ہماری جو نان ڈیولپمنٹ, ہماری سوشل پروٹیکشن, ہماری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تمام شبہات جس میں ایریگیشن, اسکول, کالجز, یونیورسٹی گرانٹس اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہیں 8 ارب کیے گئے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو ڈیموکریسی کا جو بیسک روح ہے, ڈیسنٹرلائزیشن, لوگوں کے مسائل ان کے جو ہیں دہلیز پہ حل کرنا, اس پہلی دفعہ جو ہے جو بھائی لوکل گورنمنٹ گرانٹ ہے اس کو تقریباً 42 ارب تک لے گئے ہیں, 35 ارب. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بھی جو ہے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے DCC کا بھی قیام ہوا ہے. تو ہماری تقریباً کوئی 80 ارب کے قریب جو ہیں وہ براہ راست ڈسٹرکٹس میں, یونین کونسل میں جا رہے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہماری جمہوریت کی جو بنیادی اکائی ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے, اور اس دفعہ حکومت نے جو ہے تہیہ کیا ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرے گا, اور وہ جو ہماری جو بیسک ڈیموکریسی ہے اس کی جو ہے مضبوطی کے لیے, اس کی جو فعالی کے لیے جو ہے انہوں نے ایک خطیر رقم رکھی ہوئی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بجٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کے اثرات جو ہیں لوگوں پہ پڑیں گے. صرف 1 منٹ شعیب صاحب کو ذرا بات کر لینے دیں, اس کے بعد آپ نے جو بھی سوال جواب
میرے خیال سے شروع کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. گزشتہ برسات میں SDGs جو تھے وہ نظر نہیں، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نظر آ رہے ہیں. کیا یہ ٹارگیٹ آپ لوگ اچیو بھی کر پائیں گے؟ دوسرا یہ کہ جو بجٹ آتے ہیں تھی حکومتوں کے اپنے جو ڈیزائن ہم دیکھ رہے ہیں شروع کی ہے کہ صحت، تعلیم اور امن امان کو ترجیح دی جاتی ہے. اس دفعہ بھی ہم اسی طرح ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں یہاں پر علاقے ہیں، ترقیاتی جو کام ہے اس لیے بجٹ بھی کم رکھا جاتا ہے. وفاق سے زیادہ ہم جو ہے بجٹ لینا یہ اصل کامیابی ہے. لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 783 ارب تو دیے، لیکن یہ انتہائی کم ہے دیگر صوبوں کی نسبت. یہاں اگر آپ لوگ کی کوئی ناکامی نظر آ رہی ہے، وفاق سے کچھ آپ لوگ اسپیشل لینے میں ناکام ہے. ویسے وفاق سے ہمیں اس دفعہ جو انکریز ملا ہے جو ہمارے شیئر میں تقریباً آلموسٹ 70 ارب کے قریب، تو NFC کا جو ہمارا شیئر ہے فارمولہ ہے 9.6 کا، تو اس میں جو ہے 70 ارب کے قریب ملے. ہاں یہ تمام صوبے اس بات پہ متفق ہوں تب NFC کے فارمولے کو دوبارہ ریویو کیا جا سکتا ہے، جو کہ ایک قانونی بار بھی ہے کہ 5 سال میں کیا جائے. ماضی میں جو ہے غیر نتیجہ ہو رہے ہیں تو لیکن کبھی ہوگا تو انشاءاللہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اپنے موقف کا دفاع مضبوطی کے ساتھ کرے گی، اور ہمارے پاس نئے ایسے انڈیکیٹر اور فیکٹرز ہیں جس میں بلوچستان کا شیئر انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ بڑھا سکتے ہیں. جہاں تک آپ لا اینڈ آرڈر کی جہاں تک آپ نے بات کی، لا اینڈ آرڈر کا CM صاحب میرے خیال سے پہلے دن سے ہی کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے پہلے دن کی اسپیچ بلکہ ہر اسپیچ میں وہ ہمیشہ ڈائلاگ کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ ڈائلاگ کریں ہم کس کے ساتھ کریں. اور CM صاحب نے ہمیشہ جو ہے اپوزیشن کو، بلوچستان کی جتنی پارلیمنٹری پارٹیاں ہیں، جتنی جو ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک میں کام کرتی ہیں، سب کو ہمیشہ جو ہے بلایا ہے، ان سے انپٹ لیا ہے کہ آئیں، کوئی بھی اگر راستہ نکالتا ہے ٹیبل ٹاک کا تو اس سے بہترین کیا بات ہے کہ کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہ ہو. لیکن اب بلوچستان کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں اپروچز کی ضرورت ہے. نان کائنیٹک میں یہ ہے کہ یہ جو انیشیٹوز ابھی گورنمنٹ نے اٹھائی ہیں، یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے میر ظہور جان صاحب اور شاہد رند صاحب، جس میں جو ہے اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، DCC ہیں، اصل چیز ہے ڈیسنٹرلائز کرنا، سارے پاورز کو نیچے شفٹ کرنا. مطلب یہ ہماری ٹرو ڈیموکریسی یہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہو، امپاور ہوں. جب لوگوں کے ڈور سٹیپ پر، کیونکہ ایک تو بلوچستان میں ایک جنگ چل رہا ہے، ایک الگ ایشو ہے، اس کو ایک الگ طریقے سے میں سمجھتا ہوں CM صاحب نے کئی بار کہا کہ جو کوشش نان کائنیٹک ڈائلاگ کے ذریعے کی گئی وہ کامیاب نہیں ہو رہی. اب وہ جو ہے ہماری فورسز، لازمی بات ہے جب ان کے اوپر جو ہے کوئی مسلط ہوگا، کوئی دہشت گردی کرے گی تو وہ اپنا ریٹیلیشن اچھی طرح شو کرنا جانتی ہے. SDGs جو یہ گولز ہیں یہ UN نے پوری دنیا میں سیٹ کیے ہیں، اور اسی سے جو ہے ہم اپنے ایکوا کلچر کو، ہم اپنے ایجوکیشن ریلیٹڈ، ہم اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ ساری چیزوں کو اسی کے پیران میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ اسی سانچے میں جو ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھاوا دیں گے. میں نے یہی بات کی لا اینڈ آرڈر کی، دوبارہ اس پر کروں گا کہ اس پر تمام بلوچستان کی پارٹیز کو متفق ہونا چاہیے. اور یہ جو پروگرام دیا گیا اس کو، تاکہ میں بھول نہ جاؤں، یہ DCC اور یہ جو لوکل کونسل فائنانس کمیشن کے ذریعے جو ڈسٹریبیوشن ہوگا فنڈز کا، جو 35 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور یہ جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں یہ ڈائریکٹلی جائیں گے جو ہے اضلاع میں اور ڈپرائیوڈ. اس میں آپ دیکھیں ماشکیل، اب ماشکیل واشوق ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اپوزیشن کا ایریا، مگر 25 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے. وہاں سے پانی فروخت ہوگی مائننگ انڈسٹری کو، مگر مین اس کا جو پانی جائے گا وہ ماشکل کو، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اکثر دوستوں کو پتہ ہے ماشکل میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. اور CM صاحب نے بلکہ سب سے زیادہ ہی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ ہمارے ACS ڈیولپمنٹ صاحب بہتر بتا پائیں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہاں سے CM صاحب ایک کیس لے کر گئے تھے کہ جو نوکونڈی تا واشوق ماشکل سڑک ہے اس کے لیے پیسہ رکھا جائے اور وہاں سے پنجگور کے لیے رکھا جائے. تو یہ ہماری گورنمنٹ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کون اپوزیشن ہے کون گورنمنٹ ہے، کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریا ہیں ان کو جو ہے کنسیڈر کیا جا سکے. اب اتنا جو ہے آپ وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ایک دم سے ہم یورپ اسٹائل یا بہت زیادہ ڈیولپ اسٹائل ایک دم چینج لے کر آئیں گے، لیکن سلولی گریجولی ایک اچھی نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، اس کو میں بتاؤں گا ایک دفعہ پھر وہ سیکٹر. جی ہاں، اس میں جی یہ اس طرح کے 3 دن پہلے تک جو ہماری اسیسمنٹ تھی وہ کوئی 36 ارب کے قریب جو تھی سرپلس کی تھی،
اس کے بعد جو ہے ہم نے کل جو ہے اس پر بیٹھ کے بات کی, وہ 42 ارب تک جو ہے آ چکی تھی, کیونکہ ہم اس کو بیٹھ کے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ریکنسائل کرتے. سیکرٹری صاحب مزید بتائیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں دیکھ لیں, اس کا یہ لیٹسٹ اسٹیٹس ہے. جواب کمپلیٹ ہونے دیں, اس کے بعد آپ اپنا ضرور سوال پوچھ لیں. اس وقت سیکرٹری بنا جی. تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایکسپینڈیچر ہم ریکنسائل کرتے ہیں, آج صبح جو ان کے ساتھ ہم نے ریکنسائل کیا ادھر ایکسپینڈیچر کم ہوا ہے جو گرانٹس کا, تو اس وجہ سے ہمیں ایک بینیفٹ ہوا, ہمارا سرپلس بڑھ گیا. ارشد صاحب, آپ لوگوں نے یہاں پہ اخراجات کی کمی کے حوالے سے آپ لوگوں نے ذکر کیا, تو اخراجات کی کمی کے لیے کیا پلان ہے, کیا صوبائی وزراء کی جو مراحل مل رہی ہے, چاہے لون کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو, ساتھ میں آخر مہینے کے بعد صوبائی وزراء کی دفتروں میں توڑ پھوڑ اور پرنسپل بنانا, تو کیا اس میں بھی کمی سے ہوگی یا کس کو طرف ہوگی؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سی ایم ہاؤس کے بجٹ میں اضافہ جس جہاں ضرورت تھی وہ کی گئی ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری بلینز میں اضافہ نہیں ہے, صرف 30 کروڑ روپے کا اضافہ ہے. ظاہر خان, آپ نے جو چیزیں مینشن کی وزراء کی مراحت کی, تو جہاں پہ ہم نے اپنی بتایا کہ ہم مد میں کاٹ رہے ہیں, اس میں یہ تمام مراحت شامل ہیں, جس میں پی او ایل بھی ہے, جس میں اسٹیشنری بھی ہے. سب سے پہلے اگر کٹوتی کی گئی ہے لینڈ ڈیولپمنٹ میں, تو وہ اپنی اس میں سوری تھوڑا سا ایڈ کرتا چلو اپنے بھائی کی بات کے ساتھ. ایک تو ہم نے لگژریس کی طرف نہیں جانا ہے, کوئی گاڑیاں خریدنی نہیں ہیں جب تک کوئی ضرورت نہ ہو. دیکھیں منسٹرز کی ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے کہ گاڑیاں ہوں, تو وہ گاڑی میرے خیال سے میرے ساتھ جو فائنانس کی گاڑی وہی جو میر خالد صاحب کے زمانے میں پرچیز کی گئی تھی, آج تک وہی چلی آ رہی. ہاں فورسز کے لیے جو ہے یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ضروریات ہیں کہ وہ ایمرجنسی بیس پہ ان کو یہ دیگر جو مینٹیننس پہ ریپیئر کی مد میں جو مختلف سرکاری دفاتر یا ریزیڈنس ہے اس کو بھی کٹ کیا ہوا ہے. یہ وہی پیسے ہیں 14 سے 16 ارب روپے جو آپ بچاتے ہیں, پھر آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں آپ اپنی ڈیولپمنٹ میں. اب یا تو ہم صوبے کا ہم بہت بڑی اچھی پوزیشن میں, ہمارا 1000-2000 کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, پھر ہم بیٹھ کے جو ہے لگژریس لائف جی لیں. میرے خیال سے اب لگژریس لائف جینے کے لیے جو ہے بڑا مشکل ہوگا, یہ کمی کرنی پڑی. صوبائی وزیر خزانہ امیر شعیب نوشروانی اور دیگر کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے. بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے. بجٹ کا کل تخمینہ 1028 ارب روپے ہے. 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں اور نوجوانوں کی روزگار کی فراہمی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جائیں گی. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین, محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک, جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے دوران شدید گرم رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا. تاہم جنوب مشرقی سندھ اور کشمیر, بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. خبرنامے میں کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسا قریشی. ناظرین, FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہا ہے. کوالالمپور میں جاری ایونٹ کے دوسرے میچ میں پاکستان نے جاپان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی. قومی ٹیم کا پہلا میچ ملیشیا کے ساتھ 3-3 گول سے برابر رہا تھا. 23ویں ایشین انفرادی اسکواش چیمپئن شپ ملیشیا میں شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے نور زمان اور ناصر اقبال نے ابتدائی مقابلے جیت لیے. ناصر اقبال نے کوریا کے جیجن یو کو 11-5, 11-2 اور 11-4 سے ہرایا. نور زمان نے سنگاپور کے ایرون جان کے خلاف 11-7, 6-11, 11-6 اور 11-3 سے کامیابی حاصل کی. فیفا کلب ورلڈ کپ میں برازیلین کلب فلیمنگو نے تیونس کی ٹیم ایسپرنس ڈی ٹیونس کو ہرا دیا. فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے گروپ ڈی کے میچ میں فلیمنگو نے ایسپرنس کو 2-0 سے ہرایا. 70ویں منٹ میں جارجن نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی. فاتح ٹیم کی جانب سے دوسرا گول لوئس اراجو نے کھیل کے 70ویں منٹ میں کیا. گروپ ای میں ارجنٹینا کے ریور پلیٹ نے جاپان کے کلب ایراوا ریڈ ڈائمنڈز کو
1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया। रिवर प्लेट की जानिब से फर्नांडो कोलेजियो, सेबेस्टियन द्रियोसी और मैक्सी मेजा ने गोल किए और जापान टीम की जानिब से वाहिद गोल मारेस होबेल्टन ने किया। ग्रुप एफ से जनूबी अफ्रीकन चैंपियंस मामेलोडी सनडाउन ने जनूबी कोरिया के एल्सान क्लब को 1 गोल से हराया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल इकराम रिजिज ने हाफ टाइम से 9 मिनट कबल गोल किया। ब्लीजान किंग कप टेनिस के मुकाबले कोलंबो में जारी हैं। इवेंट के एशिया ओशियाना जोन ए के ग्रुप 3 में पाकिस्तान विमेन टीम का फातिहाना आगाज़ किया। पहले मैच में ताजिकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। सिंगल्स में आमना अली कुयूम रिटायर्ड हर्ट हुई, जबकि उष्ना सुहेल ने मैच जीतकर मुकाबला बराबर किया। महक खोकर और उष्ना सुहेल ने डबल्स मुकाबला जीतकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ खेलेगी। खेल की खबरों के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाजत। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त